السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت ہی پیاری کسی نے پوسٹ شیئر کی ہے، اس کی سیٹنگ بھی بہت اچھی ہے اور دعوتی انداز ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کے اوپر تھوڑا تبصرہ کر کے مزید اس کی تشریح کروں تاکہ پوری بات اپنے پیارے بھائیوں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اس کا ہیڈنگ انہوں نے اوپر ڈالا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اور سورہ شعراء کی 213 نمبر آیت کا حوالہ دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، کہ دیکھنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ماننا، کسی اور کو نہ پکارنا، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ بتایا اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی بھی جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا مدد کے لیے، جس طرح مشرکین مکہ پکارتے تھے یا ابراہیم اگسنی، یا لات بابا، یا منات بابا، قوم نو پکارتی تھی یا ود یا سوا یا یاؤس المدد، وہ بھی پکارتے تھے، اور آج کے یہ شرک کرنے والے بھی بالکل اسی طریقے سے پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد۔ تو نبی علیہ السلام کو کہا گیا، مومنوں کو کہا گیا، ہر ایک کو کہا گیا کہ دیکھنا اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ یہ وہی والا انداز ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ نبی آخری نبی ہیں آپ، برگزیدہ ترین نبی ہیں، اور یہ بات ایمان اور توحید کے حوالے سے سن لیجیے، ہر ایک کو میں نے یہی کہا ہے کہ لائن اشرکتا، اگر تو نے بھی شرک کیا تو ضرور بالضرور وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور بالضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور یہاں بتایا فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تم سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو آپ غور کیجئے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے بندوں کو یہ جو داتا کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، مشکل کشا، غوث اور غوث العظم، کوئی گنج بخش ہے، خزانے بخشنے والا، کوئی عالم الغیب ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی مختار کل ہے، کوئی غریب نواز ہے، یہ جو پکاریں لگائی جا رہی ہیں، اور یہ مسلمان پکار رہے ہیں، اندازہ لگائیے کہ دوسرے کرتے تو کچھ وہ بھی اعتراض والی بات تھی۔ تو یہ مسلمان ان مزاروں کے اوپر جا کے، ان نامراد قبروں کے اوپر جا کے سب کچھ وہی کرتے ہیں جو ہندو مورتی کے سامنے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، ہر جگہ ان کو ذلت اور خواری ہے، اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ اور پھر دیکھیے غیر اللہ کی نظر و نیاز، یہ بھی شرک ہے اور حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ اسی ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ سورہ البقرہ کی 173 نمبر آیت ہے، اور دوسری جگہ بھی 3 جگہ آئی ہے یہ آیت کہ بے شک اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار، یعنی جو چیز ویسے حلال ہو لیکن مردہ ہو جائے، ذبح کیے بغیر مر جائے، چاہے مرغی ہو، بکری ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، جو بھی حالانکہ حلال ہے لیکن آپ نے ذبح نہیں کیا ہے، اس کی جان نکل گئی ہے، مر گیا ہے، ذبح کرنے سے پہلے مر گیا ہے، تو اس کو مردار کہتے ہیں۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر کسی کو کہو کیوں نہیں کھاؤ گے بھائی یہ مردہ ہو گیا، کہ وہ کہے گا قرآن میں حرام قرار دیا۔ اچھا آگے سنو جی۔ اور خون، یہ خون اسی لیے نکال دیا جاتا ہے، یہ حرام ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں کھانا ہے، نہیں پینا ہے۔ تو اس دفعہ قربانی کے دوران میں نے دیکھا ایک بندہ اس کو گلاس بھر کے پی رہا تھا۔ یہ بے ایمان اللہ کی بات کا مقابلہ کرتے ہیں حرام خور۔ تو یہ خون جو ہے یہ حرام ہے۔ کسی کو کہا جائے خون پیو، کہے گا نہیں ہرگز نہیں، یہ تو قرآن میں حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی آگے چلو۔ اور سور کا گوشت، یہ جو خنزیر، سور، پگ جسے کہتے ہیں، سوائن، تو اس کا گوشت بھی مسلمان نہیں کھاتے ہیں، اور بالکل صحیح نہیں کھاتے ہیں۔ پوچھو کیوں نہیں کھاتے ہو سور، وہ کہے گا قرآن میں حرام قرار دیا۔ اس کا تو نام لیتے ہوئے یہ لوگ گھبراتے ہیں، کہتے ہیں نام بھی لیا تو زبان پلید ہو جاتی ہے، اتنی نفرت کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ قرآن میں اس کو حرام قرار دیا۔ بالکل ٹھیک جی آگے چلو جی۔ اور فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، اس کو آج مسلمان منو سلوا سمجھ کر کھا رہے ہیں، اور کوئی 11ویں کی شکل میں، کوئی 12ویں کی شکل میں، میلاد کے کیک کی شکل میں، 10 محرم کے شربت اور حلیم کی شکل میں،
اور جتنے یہ نامراد قبروں کے اوپر دیگیں پکائی جاتی ہیں درباروں کے اوپر، اس کو منو سلوا سمجھ کے یہ مسلمان کھا رہے ہیں نیاز کو. تو اللہ کے بندو یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح خون حرام ہے، جس طرح مردار حرام ہے، اور جس طرح سور کا گوشت حرام ہے. تو جو کھانے والا ہے وہ شرک کر رہا ہے، کھلانے والا شرک کرا رہا ہے، اور کھانے والا حرام کھا رہا ہے اور شرک کر رہا ہے. تو اس کے نیچے تشریح بڑی پیاری کسی نے کی ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں 12 ربیع الاول کے نام پر شیرینی، اناج اور پھل، رجب میں جعفر صادق کے نام کے یہ جو کھیر پوڑی کنڈے، شعبان میں مردوں کے نام کا حلوہ مٹھائی اور کپڑے، محرم میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا شربت حلیم، اور یہ سبیل جو لگائی جاتی ہے اس کا پانی، مزاروں پر عرس اور میلے میں جو باباؤں کے نام کا لنگر، تبرک، یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کے مطابق غیر اللہ کی نظر و نیاز ہیں، جو کہ کھانا حرام اور کرنا شرک ہے، اور شرک کرنے والا کبھی جنت میں نہ جائے گا. تمام نعمتیں اللہ کی عطا کرتا ہیں، لہذا صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر و نیاز کریں، کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے بندوں غور کرو، آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کے اندر کبھی آپ بس میں جائیں، بس کے اوپر چڑھاتے ہیں یہ 11ویں کے نام کے پیسے دو جی، یہ دمڑی والے سرکار ہے جی، یہ نظر اللہ نیاز حسین. دیکھو کیسا لفظ، نظر اللہ نیاز حسین. عام جو آدمی وہ سمجھتا بس نظر تو اللہ کی ہے، حسین کی تو نیاز ہے. حالانکہ نظر اور نیاز ایک ہی چیز ہے. اللہ کی کرو گے تو حلال، کسی اور کی کرو گے تو حرام، ناجائز، شرک. تو یہ توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں ہے. جس طرح اسی طرح کوئی رکوع اور سجدے کے بھی لائق نہیں ہے. یاد رکھیے کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے. جب ابراہیم علیہ السلام رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، اسحاق علیہ السلام رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، جب یعقوب علیہ السلام رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہیں، تو یوسف علیہ السلام کس طرح سجدے کے لائق ہو گئے؟ آج کچھ مفسرین نے، جس طرح ابن کثیر نے اور دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کی تفسیر کی ہے. محمد حنیف نے بھی دعوت القرآن کے اندر یہ لکھ دیا کہ پورا خاندان اللہ کی بجائے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. تو یہ شرک ہے، ان کے عقیدے کی خرابی ہے. اسی وجہ سے موحد عالمی دین جو بھی گزرے انہوں نے کہا نہیں، یہ جو اس وخر لہ سجادہ میں جو مسجود ہے وہ اللہ تھا، شکر گزاری کا یہ سجدہ تھا. پورا خاندان ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر کی اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہو گئے. اور جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، یہ اس دور کے موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان اور عقیدے کے حوالے سے جتنی جد و جہد کی ہے اور جتنی جنگ لڑی ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے اندر، کسی اور عالم دین نے یہ جنگ نہیں لڑی ہے. اگر کسی نے لڑی بھی ہے تو جزوی طور پر لڑی ہے. کسی ایک چیز کو لے لیا، یعنی 2-4 شرک کا رد کیا شدت کے ساتھ، اور 6-7 شرک کو بیان کیا شدت کے ساتھ، جس طرح توصیف الرحمان ہے، اسی طرح ڈاکٹر ذاکر ہے، اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد ہے، عطا کے مودودی صاحب، سارے اسی طریقے سے کرتے رہے ہیں. شرک کا رد بھی کرتے رہے ہیں کہیں، اور کہیں شرک کی حمایت بھی کرتے رہے ہیں. لیکن واحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے جنہوں نے ایک ایک شرک کی جڑ کے اوپر تیشہ چلایا ہے. تو اس شرک کی، سجدہ تعظیمی کے شرک کے اوپر بھی انہوں نے بحثیں کی ہیں، اور مولویوں کو کہتے تھے نہیں حضرت وخر لہ سجدہ. وہ سارے کے سارے پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا ہے. اور پھر مثالیں دیں کہ دیکھو خواب کی تعبیر ہوتی ہے. اور پھر دیکھو وہاں مصر میں جو خواب تو بادشاہ نے دیکھا تھا کہ 7 دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، تو وہاں گائیں نہیں کھا رہی تھیں، اس سے مراد لی گئی ہے ہریالی، لی گئی ہے خشک سالی، لی گئی ہے. اسی طرح سر کے اوپر روٹیاں اور پرندے کھانے سے اس سے مراد لی گئی ہے. پھر نبی علیہ السلام کتنی خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، اس کی تعبیر ہوتی ہے اسی وجہ سے. تو یہ جو لی ساجدین آیا ہے، یہ ان کی فضیلت کا ایک انداز ہے، اور اس کا مطلب یہ لیا گیا جو یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا، تیرے اوپر نعمتیں کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی ہیں، اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا معاملہ دے گا، باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت دے گا، فہم و فراست دے گا، وزڈم دے گا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی. اللہ کے وعدے پورے ہوئے تو جب وہ سٹوری ختم ہو رہی ہے تو پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. یہ ہے دعوت. لیکن شرک والا دماغ ہو جن کا عقیدہ خراب ہو،
ایمان خراب ہو تو ڈاکٹر صاحب کا یہی فتویٰ ہے عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ پھر وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ہوا ہے. یہ شرک کی ایک جھڑ کے اوپر اس اللہ کے بندے نے، جو مسلک پرستوں نے، بریلیوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے، سلفیوں نے اور صوفیوں نے جو عدم مچایا تھا عقیدے کی بربادی کے اندر، اس اللہ کے بندے نے ایک ایک کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی کے دلائل میں ان کا شرک کا رد کیا ہے. تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے بھائی. یہ بڑی اچھی مجھے پوسٹ لگی، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.